پاک امریکہ تعلقات کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ڈو مور درمیان میں رہا ہے، اور جس طرح سے میں نے ذکر بھی کیا کہ پاکستان نے امریکہ کے لیے کیا کیا برداشت کیا، اور کئی ایسے ثبوت ڈوزیئر جو بھارت یہاں دہشت گردی کرتے ہوئے پکڑا گیا اور کر رہا ہے، اس کے ثبوت دنیا کو دکھا چکا ہے پاکستان. لیکن اس کے باوجود جس طرح کا اعلامیہ آیا، آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں امتیاز گل صاحب؟ اور ساتھ ہی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومتیں بہتر طور پر جو بھارت دہشت گردی کر رہا ہے پاکستان میں، اس کی تشہیر کرنے میں، دنیا میں اس کو ظاہر ہم ثبوت اور ڈوزیئر تو دیتے ہیں، لیکن کہاں پر ہم لیک کرتے ہیں کہ ہمارے لیے پھر پاک امریکہ بھی ایسا اعلامیہ ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں، اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ جب آپ کے اگر کسی گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، انتشار ہے، تو وہاں پہ ہماری خارجہ پالیسی، ہمارے ڈپلومیٹک مشنز کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کیا دنیا کو یہ بتائیں گے کہ نہیں، تمام سکون ہے، آگ نہیں لگی ہوئی ہے، ہم بالکل امن کی حالت میں ہیں؟ دوسرا پہلو ہے امریکہ کے جیو اسٹریٹجک مفادات، اقتصادی مفادات جو کہ جڑے ہوئے ہیں بھارت کے ساتھ. وہ چین کے متبادل کے طور پہ بھارت میں اب انویسٹمنٹ جا رہی ہے. ایلن مسک نے وہاں پہ الیکٹرک وہیکلز کی بہت بڑی فیکٹری لگانے کا اعلان کیا ہے. اسپیس ٹیکنالوجی میں وہ اب شراکت کرنے جا رہے ہیں. تو اس کا بنیادی ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے اقتصادی مفادات، اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ بائیڈن انتظامیہ تھی، چاہے جارج بش انتظامیہ تھی، چاہے اس سے پہلے اوباما انتظامیہ تھی، سب بنیادی طور پہ اپنے قومی اقتصادی مفادات کو دیکھتے ہوئے بھارت کے ساتھ تعلقات کو مسلسل آگے بڑھا رہے ہیں. اب انہوں نے دوبارہ یہ جو جیش اور لشکر کے حوالے سے جو سخت بیان دونوں رہنماؤں کے اعلانیے میں آیا ہے، اس کی بنیادی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو ان کا نیریٹو ہے. دوسرا، جب آپ کے گھر کے اپنے اندر انتشار ہو، جب آپ کے گھر کے اندر سیاستدان جو ہماری سیاسی اشرافیہ ہے ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں اور ایک دوسرے کا احترام نہ کرے، نہ قانون کا احترام ہو، نہ آپ کے اپنے قومی مفادات کا احترام ہو، اس کی وجہ سے پھر بیرونی ممالک سے آپ کو اس قسم کی صدائیں تو سننے کو ملیں گی. اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ یور ہاؤس نیڈس ٹو بی ان آرڈر فرسٹ. باہمی احترام، رول آف لا جو ہے، جب تک یہاں سے سگنل نہیں جائے گا اس وقت تک آپ کے معاملے میں بیرونی ممالک سے یہ باتیں آتی رہیں گی. ٹھیک ہے جی. بریگیڈ صاحب، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ہاؤس ان آرڈر کی جو بات کر رہے ہیں امتیاز گل صاحب؟ ظاہر ہے یہ تو ہم انفارچونیٹلی بہت لیک کرتے ہیں، لیکن اب اگر انڈیا امریکہ کا مزید قریبی اتحادی بننے جا رہا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاک امریکہ تعلقات مزید سفر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، دعا بات ٹھیک ہے امتیاز گل کی کہ پہلے تو ان ہاؤس آرڈر ہونا چاہیے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. سیکنڈ یہ کہ انڈیا، یہ امریکن اور انڈینز کی یہ کیا حیثیت ہے، آپ مجھے یہ بتائیے. یہ نریندر مودی جو ایک بہت بڑا دہشت گرد، گجرات کے مسلمانوں کا قاتل، اس کے ہاتھ ان کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. اس کے بعد یہ پاکستان میں ٹیررزم کر رہا ہے. گلبشن یادیو کی مثال ہمارے سامنے ہے. واٹ وی ہیو ڈن ود امریکن، دے کانٹ ایون ریپے اس بیک، جس طریقے سے کچھ کیا گیا ہے. کیا امریکہ نے عراق میں کیا کیا ہے، لیبیا میں کیا کیا ہے، سیریا میں کیا کیا ہے، واٹ دیو ڈن ان افغانستان اینڈ جو پیلسٹائن میں ہو رہا ہے، کشمیر میں ہو رہا ہے، کیا ان کی زبان سے کبھی کوئی لفظ نکلا ہے؟ دے آر دا ہیومن رائٹ چیمپئنس. یہ ٹوٹل ان کی ڈول پالیسی ہے. لیٹ بی ویری کلیئر. تو ان کے اپنے مفادات ہیں کہ انڈیا کو پراکسی یوز کریں، سی پیک نہ بنے، پاکستان میں سیاسی اکنامک ترقی نہ کریں. پھر اس کے لیے وہ لداخ کو ضرورت ہے، چائنا میں سی پیک، یہ اس کے بعد ساؤتھ چائنا سی میں چاہیے، جس کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں. آئی تھنک پاکستان فورن آفس کو بڑا کلیئر ریبٹل دینا چاہیے، اس کے اوپر بڑے اسٹرانگ آواز میں کہنا چاہیے. اینڈ وی شوڈ ناٹ ایکسیپٹ دیئر دس، جو انہوں نے ریزولوشن پاس کی ہے، ایک اسٹیٹمنٹ جو دی ہے. اور اس کے ساتھ ہمیں اسٹرانگ اسٹیپ لینے چاہیے، بتانا چاہیے کہ واٹ وی ہیو ڈن فار انڈیا امریکن اینڈ وی افیکٹڈ، کہ ہمارے 80,000 سویلین شہید ہو گئے ہیں، 8-10 ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں. یہ یہاں کے وجہ جا کے انڈیا میں جا کے بیٹھنے اور تعلقات بڑھا رہے ہوتے ہیں. سیکنڈ، ہمیں کرنا چاہیے انویسٹمنٹ لائیں، جیسے ابھی ٹرمینل پر آئی ہے سعودی عرب کی، سی پیک میں ریفائنری لگانے کی. جب ان ملکوں کی انویسٹمنٹ آ جائے ان کے آٹومیٹکلی پاکستان انٹرسٹ ہوں گے اینڈ دے ول سپورٹ اینڈ اسٹینڈ ود پاکستان آن دس ایشو. صحیح ہے جی. ڈاکٹر صاحب، قومی اقتصادی جب مفادات ہیں تو ظاہر ہے یہ تعلق بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے جس پر امتیاز گل صاحب نے بات کی.
ابھی جو اسٹرانگ سٹیپس کی بریگیڈیئر صاحب بات کریں یہی ہمارا بنیادی سوال ہے، یہ ہم کیوں نہیں لے پا رہے؟ ہمارے پاس تو بہت سے ایسے شواہد، ایسے ڈوزیر موجود ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھارت دہشت گردی کرتا آ رہا ہے، کر رہا ہے، تو ہم کیوں لیگ کیوں کر رہے ہیں کہ ہم یہ اسٹرانگ سٹیپس لیں، دنیا کو بتا سکیں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے؟ جی، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ ہم جو بھی کہتے رہیں اپنے ایوانوں میں، اپنے سڑکوں پر، اپنے گلیوں میں، اپنی ٹیلی ویژن چینلز پر اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں، اس کا میں آپ کو 1 منٹ میں احاطہ کر دیتا ہوں۔ اس کا اثرات امریکہ پہ کچھ نہیں پڑنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر امریکہ پہ کوئی اثر ڈالنا ہے، اگر آپ نے امریکہ کو اس معاملے میں کنونس کرنا ہے یو ایس کو، یا آپ نے دنیا اقوام کو کنونس کرنا ہے، تو اس کے 3 ہی طریقہ کار ہیں، اور میں آتا ہوں ابھی کہ وہ کیا ہوا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ 3 طریقہ کار ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ٹریڈیشنل ڈپلومیسی، دوسرا طریقہ یہ ہے پبلک ڈپلومیسی، تیسرا طریقہ ہے لیگل ڈپلومیسی۔ ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کے تحت جہاں جہاں ہمارے مشن ہیں وہ وہاں انہوں نے ملکوں میں ہم بتاتے ہیں یہی باتیں جو ہم ادھر کر رہے ہیں۔ پبلک ڈپلومیسی یہ ہے کہ باٹمز اپ پریشر ان تمام ممالک میں جہاں ہم پریزنس ہیں ہماری اور ہماری مشن جہاں جہاں ہیں، وہاں ہم ان کے عوام کو یہ بات گردانیں، ان کے عوام کو یہ باتیں ہم بتائیں کہ وہاں کہ یہ امریکہ کی ڈیول پالیسی کیا ہے، اور نریندر مودی کیا کرتا رہا ہے، جو اس نے ظلم و تعدی، جبر و ستم، قتل و غارت، یہ ساری چیزیں گجرات کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے جو پابندیاں اس پہ ایک ملک نے نہیں لگائیں ویزا کی، وہ صرف امریکہ نہیں تھا، تقریباً 6-7 ملکوں نے لگائیں، لیکن اس کے بعد آج وہ ڈارلنگ ہے، آج وہ ہیرو ہے۔ اس کی وجوہات ہیں، اور اس کی وجوہات ہیں جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک، جو تناظر چینج ہوا ہے، اور وہ تناظر کیا ہے؟ وہ تناظر یہ ہے کہ انڈیا کو ایک چودھری بنایا جا رہا ہے، ایک ہب بنایا جا رہا ہے چائنا کے خلاف۔ اب اس میں انڈیا اپنے ایڈوانٹیج لے رہا ہے، ایک طرف روس سے سارے فائدے اٹھا رہا ہے، دوسری طرف امریکہ سے سارے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اب میں آپ کو جلدی سے بتا دوں کہ 5 ڈیفنس ایگریمنٹ ایسے ہیں جو کہ امریکہ کے دوسرے ممالک کے ساتھ نہیں ہے، اور اس دورے میں بھی سب سے زیادہ یہ شور مچا جہاں کے باہر ڈیمونسٹریشن ہو رہے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے۔ جو بائیڈن نے اس پہ کان نہیں دھرا، وہ کہتا ہے جو بائیڈن کہ جی ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سا ہم تو بڑے پلورلسٹک قسم کی اپروچ رکھنے والا ملک ہے۔ اسی طرح مودی کہتا ہے کہ جی ہم تو بالکل ڈائیورس سوسائٹی ہے، ہمارا کوئی نہیں۔ تو ایک سرسری طور پر، میں نے اپنے آرٹیکل میں بھی کل یہی بات لکھی تھی، ایک سرسری طور پر یہ بات کر کے، کیونکہ اگر امریکہ رشیا کے سینکشن شدہ آئٹمز اور پروڈکٹس کو انڈیا میں امپورٹ کرنے میں اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے اور اپنا منہ دوسرے طرف کر لیتا ہے، ایران سے جب اس میں سینکشن تھا، یہ تمام چیزیں اگر وہ اگنور کر رہا ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے انڈیا سے، اور اس اسٹریٹجک انٹرسٹ کی پاسداری کرتے ہوئے وہ ہر بین الاقوامی قانون کی وہ اس کو درگزر کرتا رہے گا امریکہ کے لیے۔ یہ کیا ہوا کہ دوبارہ 67 جو سیکیورٹی کاؤنسل کا ریزولوشن ہے، اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں، بائی دا وے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کی جو سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ 2 اسٹیٹس کے درمیان، اٹس اے ویری امپورٹنٹ ڈاکومنٹ اینڈ دیٹ could be used against the sanction on Pakistan, and we should be really very cognizant of this fact at the Foreign Office level, and we should be taking our allies along with us that we should avoid that, because India has been building, India ہمارے خلاف یہ ساری چیزیں بلڈ کرتا رہا ہے پہلے سے کہ کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے، انڈیا بلڈ کرتا رہا ہے کہ ہمارے خلاف 6 ایسے آرگنائزیشنز ہیں جو ہمارے سرزمین پر ہیں۔ تو اس کو ذرا ہمیں سیریس لینا پڑے گا فارن آفس لیول پر، اور ہمیں یہ جو فائر فائٹنگ والا سلسلہ سیاستدانوں کا ہے اس کو چھوڑ کے ذرا اس پر بھی توجہ دینی ہوگی۔ Things are really changing a lot. It's a defining moment for Pakistan. تشہیر میں ناکام کیوں ہے پاکستان بھارتی دہشت گردی کی؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، دوبارہ ذرا سوال ریپیٹ کیجیے گا۔ جی، پاکستان بھارتی دہشت گردی کی تشہیر میں ناکام کیوں ہے؟ جس طرح انڈیا نے وہاں جا کر بات کی، معذرت میرا گلا تھوڑا سا ڈسٹرب ہو رہا ہے،
جس طرح انڈیا نے وہاں پر جا کر بات کی اور امریکہ نے ایک اعلامیہ مشترکہ طور پر انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ پاکستان کو ان پر نوٹس لینا چاہیے کہ پاکستان دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو، تو جو انڈیا پاکستان میں کر رہا ہے تو پاکستان کیوں ناکام ہے کہ بہتر طور پر ایک جو اپنی جو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ خارجہ پالیسی میں جو لیکس ہیں وہ کیوں ہم اس کو امپروو نہیں کر سکے، اسٹرانگ سٹیپ کیوں نہیں لے سکے؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے یہ خالی فارن آفس کا نہیں، ہمارا کلیکٹیو فیلئر ہے. فارن آفس کا تو بالخصوص فیلئر ہے، لیکن کلیکٹیو فیلئر اس طرح سے ہے کہ ہمارا فوکس جب ایک طرف جاتا ہے، ایک سرٹن سیکٹ آف گورنمنٹ پہ جاتا ہے، سرٹن ایلیمنٹ آف گورنمنٹ پہ جاتا ہے، تو ہم ساری اسٹیٹ مشینری اس طرف لگا دیتے ہیں. تو ہر ڈپارٹمنٹ کو، ہر آفس کو اپنا کام ایئر راؤنڈ کرنا چاہیے جس طرح انڈیا کرتا ہے. انڈیا کی پاکستان بیشنگ جو ہے وہ 365 ڈیز چلتی ہے. اس کے اندر وہ پوزیشن چینج نہیں کرتے، وہ ایک کانسٹنٹ پوزیشن جو ہے وہ رکھے بیٹھے ہیں، باوجود اس کے کہ ہمارے پاس کلبھوشن یادیو یہاں موجود ہے، باوجود اس کے کہ ہم نے ایک بڑا پازیٹیو جیسے شو کیا تھا جب ہم نے ان کا پائلٹ واپس کیا، لیکن پھر بھی ہماری فورن پالیسی کا فیلئر آفٹر فیلئر ہے کہ ہم اس کو گلوبلی اس طرح سے پروجیکٹ نہیں کر پائے ہیں. یہ ایک اپنی جگہ ریالٹی ہے، لیکن دوسری طرف آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ فورن آفس کے پاس ہے کیا. ہمارے پاس کوئی لیوریج نہیں ہے. انڈیا از دا ورلڈز بگیسٹ ڈیموکریسی. اگین ہمارے کرٹیسزم ہو سکتے ہیں، لیکن ورلڈ راؤنڈ ان ٹرمز آف نمبر دے آر دا بگیسٹ ڈیموکریسی. دوسری بات یہ ہے وہ کوڈ کنٹری کے اندر امریکہ کے ساتھ ایک ممبر ہیں، اور کوڈ کنٹری تو بنی ہی اس لیے کہ انڈو پیسیفک کے اندر چائنا کو کنٹین کیا جائے، کیونکہ آئندہ آنے والے دنوں میں گوئنگ فارورڈ ان نیکسٹ 50-20 ایئرز ہم یہ دیکھیں گے میری ٹائم روٹس کے اوپر ایک اجارہ قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی، جس کے ابھی سے ہم دیکھ رہے ہیں تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. چائنا نے اپنے روٹس جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے، وہ اپنی بیسز ایکسپینڈ کر رہا ہے، اور انڈیا ود امریکہ اپنی بیسز ایکسپینڈ کا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ نئے الائنسز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں. جہاں تک بات یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کو آگے کیسے چلنا چاہیے، تو اس کا جو بنیادی حل ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو بہتر کریں. جب تک ہماری اکانومی بہتر نہیں ہوگی، ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ سینہ چوڑا کر کے کسی ملک میں جا کے بات نہیں کر سکے گا، اور اس کا بنیادی جو فوکس ہے وہاں پہ جا کے صرف پیسے یا ایڈ یا لون پہ رہے گا، تو وہ کوئی ڈپلومیسی نہیں کر سکتا. انڈیا کا یہ رول نہیں ہے. انڈیا آج سے تقریباً 1 سال if I'm not forgetting تو آتم نربھر بھارت کا ایک وہ سلوگن لے کر آئے تھے جس کا مطلب تھا کہ ان کے پاس چائنا ہے نہیں ہے، امریکہ ہے نہیں ہے، انہوں نے انڈین انڈیجنس پروڈکٹس پروڈیوس کرنی ہے. ہمارا تو کبھی فوکس نہیں رہا. ہم تو اپنی پروڈکٹ پروڈیوس کرنے کے لیے 80% چیزیں امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ایکسپورٹ کر کے ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے ایکسپورٹ نمبرز بڑھ گئے. اس کو نہیں دیکھتے کہ ہم کتنا ویلیوبل جو ہے وہ امپورٹ کر کتنا را مٹیریل امپورٹ کر رہے ہیں. تو انڈیا تو اس طرف سے موو کر رہا ہے. جہاں تک بات یہ ہے کہ انڈیا کی اوور آل جو کنٹینمنٹ ہے وہ پاکستان کو کیسے کرنی ہے، تو اس کا بنیادی طریقہ یہی ہے کہ ایئر راؤنڈ ایک پالیسی بنائی جائے. اس پالیسی کو حکومتیں شفٹ نہ کریں. ہم نے دوستی کرنی ہے، لڑائی کرنی ہے، لیکن اس کے درمیان میں ہماری جو ایک بیس لائن ہے کہ کشمیر ہے، دہشت گردی ہے، وہ کانسٹنٹ رہنی چاہیے جس طرح انڈیا رکھتا ہے. اور دوسرا بنیادی ایلیمنٹ اکانومی کا ہے.